علی کے پاس جانا پڑے گا، اور علی کو سمجھنے کے لیے قرآن کے پاس جانا پڑے گا۔ سبحان یاسین، کون ہے یاسین؟ پوچھے، قرآن سے ہی پوچھے۔ جب ہم قرآن کی تفاسیر کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پہلے یاسین سے یاسین شروع ہوتی ہے، پھر اسی میں جب آپ آگے چلیں گے ایک جگہ سلام کا تذکرہ آتا ہے، ایک جگہ سلام کا تذکرہ آتا ہے۔ اس کو کئی مفسروں نے جب بتایا کہ سلام کس کو کیا جا رہا ہے تو انہوں نے لکھا سلام علی آل یاسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ آل یاسین کون ہے؟ پھر اس بندے نے خواجہ صاحب سے پوچھا کہ یہ آل یاسین کون ہے؟ تو سرکار خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ یہ یاسین محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور آل یاسین محمد مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ اللہم صلی تو علی قرآن بتا رہا ہے کہ سلام علی آل یاسین، یعنی رسول کی آل پر سلام بھیجنا، سلام پڑھنا، یہ ہر محب کو چاہیے کہ وہ سلام بھیجے اور سلام پڑھے۔ سبحان اور اللہ اگر سبحان کوئی یہ کہے کہ سلام نہ پڑھا جائے رسول کے پر یا رسول کی آل پر سلام نہ پڑھا جائے تو وہ کس کے خلاف گیا؟ کسی طریقے کے خلاف نہیں گیا وہ، بلکہ قرآن نے کہا ہے تو وہ قرآن کے خلاف چلا گیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے اپنے ملک ہندوستان کے اندر کہ جتنے بھی بزرگوں کی درگاہیں ہیں، تمام بزرگوں نے سوائے محبت اہل بیت کے، پیغام اہل بیت کے کوئی پیغام نہیں دیا، اور محبت اہل بیت کی کسی سے محبت کا حکم نہیں دیا۔ کہیں آپ چلے جائیے، غالباً آپ کے قریب میں گلبرگہ ہے، گلبرگہ میں آپ جائیے، وہاں دیکھی جا کر کے خواجہ غیث الدراز بندہ نواز سے پوچھئے آپ کے امام کون ہیں، پوچھئے آپ ان سے جا کے آپ کے امام کون ہیں، تو خواجہ بندہ نواز غیث الدراز فرمائیں گے اگر میرے ائمہ کو پہچاننا ہے تو میرے گیٹ پہ لکھے ہوئے ناموں کو پڑھ لیجئے، میرے گیٹ پہ لکھے ہوئے ناموں کو پڑھ لیجئے۔ پہلے امام کا نام علی ہے، دوسرے امام کا نام حسن ہے، تیسرے امام کا نام حسین ہے، یعنی 12 کے 12 ائمہ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ خواجہ بندہ نواز آپ نے یہ تذکرہ کہاں سے لیا ہے؟ کہا میں نے رسول سے حدیث سنی ہے، رسول نے فرمایا ہے کہ میری امت میں، میری امت کی اصلاح کرنے کے لیے جس طرح بنی اسرائیل میں 12 نقیب تھے، اسی طرح میری امت میں میرے بعد 12 نقیب ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سارے جھگڑے ختم ہیں۔ صوفیت کے ماننے والے صوفیزم کو سمجھے، مولویت کے ماننے والے مولویت کو سمجھے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیثیں کیا کہہ رہی ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ جب ہم اس کو سمجھ لیں گے کبھی انتشار نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ ہم یہ جا ہی نہیں سکتے کہ ہمارا پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے، پانچواں کون ہے، چھٹا کون ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ، آپ ہمارے جتنے بھائی صاحب بیٹھے ہیں اور جتنے ہمارے بھائی جن کو میں پہچانتا نہیں، وہ بابا جی ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے پچھلے سال بتایا تھا تقریباً 90 یا 99 وہ سلسلوں سے ان کو خلافت ہے۔ آپ ان سے پوچھئے، ہماری اس مجلس کے اندر سب سے بزرگ ہیں، ہمیں ان کا ادب کرنا، ان سے پوچھئے کسی بھی 99 کے 99 بزرگوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ آپ اہل بیت کی تعریف نہ کرو؟ ایک بزرگ کہیں بھی آپ جائیے، مگن پور جائیے، دیوا جائیے، اجمیر جائیے، کلیر جائیے، گلبرگہ جائیے، جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے، کسی نے اگر یہ کہا ہو کہ آپ اہل بیت سے محبت نہ کرو، کسی نے نہیں کہا، نہ کسی بزرگ نے کہا، نہ کسی ولی نے کہا۔ اور پھر ان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایک قطب جب کہیں قدم رکھتا ہے، میری بات کی تائید کریں گے صوفی جی، جب ایک قطب پربھنی میں بیٹھ کر یہاں سے قدم اٹھا کر دوسری جگہ رکھتا ہے تو اس کا ایک قدم جا کر کے 900 میل دوری پر جا کے پڑتا ہے۔ کتنی دوری پہ؟ 900 میل۔ اور ایک ابدال، یہ کیٹاگری ہے صوفیزم میں، قطب ہے، ابدال